یہ ساری پیشگوئیاں میں ابھی نہیں جانتا تھا، یہ باتیں مجھے رفتہ رفتہ معلوم ہونے والی تھیں۔ فی الحال کائنہ فکر میں مبتلا تھی۔ پیشگوئی کے مطابق میرے ساتھ ازدواجی تعلقات قائم کرنے میں نقصان تھا، اور نہ کرنے میں بھی یہ نقصان تھا کہ وہ نہ تو کسی دوسرے سے شادی کر سکے گی اور نہ ہی بیٹی پیدا کر سکے گی۔ اس کی عقل سمجھا رہی تھی کہ میری بیٹی کی ماں بنے گی تو میں اس پر حاوی رہوں گا، اور وہ اپنی بیٹی کو کائنہ نہیں بنا سکے گی، لہذا مجھ سے دور ہی رہنا چاہیے۔ اس طرح وہ میرے دباؤ میں نہ رہ کر آزاد اور خود مختار رہے گی۔ پھر عقل نے یہ بھی سمجھایا کہ پیشگوئیاں 100% درست نہیں ہوتی، کوئی غلط بھی ہو جاتی ہے۔ یہ پیشگوئی بھی غلط ہو سکتی ہے کہ وہ کسی دوسرے مرد سے بیٹی پیدا نہیں کر سکے گی۔ وہ کئی طرح کے پراسرار علوم جانتی تھی اور کئی طرح کے ہتھ کنڈوں سے ایک بیٹی پیدا کر سکتی تھی۔ اس نے عہد کیا کہ مجھے ٹھکرا کر کسی دوسرے سے ایک بیٹی کی ماں بن کر دکھائے گی۔ اس کے دماغ میں پہلے سے میری مخالفت بری ہوئی تھی، لہٰذا وہ میرے خلاف ایشورا کی مدد کرنے کے لیے راضی ہو گئی تھی۔ اسے پہلی بار میرا نام معلوم ہوا تھا، پھر یہ بھی معلوم ہوا کہ ایشورا کی بیٹی جس کی دیوانی ہے، جس کی محبت میں دین اسلام قبول کر رہی ہے، اس کا نام پورس ہے اور وہ میرا بیٹا ہے۔ اس نے ایشورا سے وعدہ کیا تھا کہ اس کی بیٹی اور بیٹے کو روحانی عمل کی گرفت سے نجات دلائے گی۔ جب وہ سیارے سے واپس آئے گا تو خیال خوانی کے ذریعے ان سے باتیں کر سکے گا۔ اسے یقین تھا کہ وہ روحانی عمل کا توڑ کر سکے گی۔ اس نے خفیہ چیمبر میں آ کر ایک شمع روشن کی، پھر اس کے سامنے فرش پر پلتھی مار کر بیٹھ گئی۔ وہ مورا اور دامودر کی آواز و لب و لہجے کو سن چکی تھی۔ انہیں اپنی گرفت میں لے کر شمع کی لوگوں کو تکنے لگی۔ ان پر جو عمل کیا گیا تھا اس کا توڑ کرنے کے لیے زیر لب کچھ پڑھنے لگی۔ انوشا عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد مصلے سے اٹھنا چاہتی تھی، اسی وقت جناب تبریزی کی آواز سن کر بیٹھ گئی۔ انہوں نے پوچھا، کیسی ہو بیٹی؟ وہ خوش ہو کر بولی، شکر الحمدللہ، آپ کی دعاؤں سے مجھے روحانی سکون حاصل ہوتا رہتا ہے، آپ کو اپنے اندر محسوس کر کے بڑی توانائی ملتی ہے۔ انہوں نے کہا، بیٹی، ایک منفی قوت تمہاری روحانی ٹیلی پیتھی کا توڑ کر رہی ہے۔ تم نے مورا اور دامودر کے دماغوں کو لاک کیا ہے، وہ لاک کھول دو، اس منفی قوت کو خوش ہونے دو۔ آپ کی ہدایت سر آنکھوں پر، میں ابھی عمل کرتی ہوں، مگر کچھ پوچھنا چاہتی ہوں، یہی کہ میں منفی قوت کو راستہ کیوں دے رہا ہوں؟ وہ اس لیے کہ فی الوقت مورا اور دامودر کو کوئی خطرہ لاحق نہیں ہے۔ جب خطرہ پیش آئے گا تو راستہ روک دیا جائے گا۔ تم بہت اچھی جا رہی ہو بیٹی، فی امان اللہ۔ وہ چلے گئے۔ انوشا نے فوراً ہی مورا اور دامودر کے اندر جا کر مختصر سا عمل کیا، پھر دامودر کی سوچ میں کہا، مجھے شبانہ سے بات کرنی چاہیے۔ وہ دوسرے ہی لمحے میں اس کے اندر جا کر بولا، تم سوتے جاگتے اٹھتے بیٹھتے یاد آتی رہتی ہو، جی چاہتا ہے دن رات تم سے باتیں کرتا رہوں۔ ابھی تمہارے پاپا آ جائیں گے تو باتیں کرنے کی حسرت ہی رہ جائے گی۔ وہ نہیں آئیں گے، پتہ نہیں انہیں کیا ہوا ہے، وہ خیال خوانی کی قابل نہیں رہے ہیں۔ میری قسمت اچھی ہے، اب وہ میرے اندر کی باتیں معلوم نہیں کر سکیں گے۔ ادھر کائنہ اپنے خفیہ چیمبر میں فرش پر بیٹھی شمع کی لوہوں کو تک رہی تھی، زیر لب کچھ پڑھتی جا رہی تھی۔ اس کا خیال تھا کہ روحانی عمل کا توڑ کرنے میں خاصا وقت لگے گا، اور یہ بھی توقع تھی کہ روحانی عمل کرنے والی کوئی ہستی اس پر جوابی حملہ کر سکتی ہے، لیکن ایسی کوئی بات نہیں ہوئی۔ اس کی توقع کے خلاف پہلا عمل پڑھتے ہی اسے دامودر کے دماغ میں جگہ بھی مل گئی اور اس کی آواز بھی سنائی دی۔ وہ شبانہ سے باتیں کر رہا تھا۔ وہ حیران ہو رہی تھی کہ اتنی آسانی سے کامیابی کیسے حاصل ہو گئی۔ وہ کچھ سوچنے کے بعد کوئی عمل کیے بغیر مورا کے دماغ میں آئی تو اس کی آواز سنائی دی۔ وہ پورس کے ساتھ تھی، اسے باتیں کر رہی تھی، یعنی کوئی عمل کیے بغیر ہی ان بہن بھائیوں کے دماغوں سے لاک ہٹ گئے تھے۔ وہ پورس کی آواز سن کر اس کے اندر پہنچ گئی۔ اس کے چور خیالات نے یہی بتایا کہ وہ میرا بیٹا ہے اور مورا کے عشق میں مبتلا ہو کر اس کے ساتھ رہنے لگا ہے۔ اس نے خیالات پڑھنے کے بعد پورس کے ذہن میں سوال پیدا کیا، میرے پاپا کہاں ہیں؟ اس کی سوچ نے کہا، پاپا کی یہ عادت بہت ہی خراب ہے، مجھ سے پوچھ کر کہیں نہیں جاتے، وہ آئیں گے تو ڈانٹ کر پوچھوں گا، کیوں بڑے میاں کہاں گئے تھے؟ کائنہ نے یہ سوچ پیدا کی، مجھے پاپا کی مصروفیات کے بارے میں معلوم ہونا چاہیے۔ اس کی سوچ نے کہا، معلوم کیا کرنا ہے، میں سب جانتا ہوں۔ کیا جانتا ہوں؟ وہ کہاں ہوں گے، کیا کر رہے ہوں گے؟ وہ بولا، ہے کیا بتاؤں، انہیں میری فکر کھائی جاتی ہے، میرے لیے ایک نئی ممی کی تلاش میں بھٹک رہے ہوں گے۔ وہ سوچنے لگی، یہ فرات کا بیٹا ہے، کیسی بیتوں کی باتیں کرتا ہے، میں کسی اور جواب کی توقع کرتی ہوں، یہ کوئی اور جواب دیتا ہے۔ اس بار کائنہ نے براہ راست اسے مخاطب کیا، اے مسٹر، اپنے باپ فراد علی تیمور کا پرسنل فون نمبر بتاؤ۔ اور اس نے مورا سے کہا، میرے اندر کوئی بول رہی ہے، پاپا کا فون نمبر پوچھ رہی ہے۔ مورا نے پوچھا، کون ہے وہ؟ میں کیا کہہ سکتا ہوں کہ کون ہے، پاپا کے پیچھے تو فون نمبر پوچھنے والیوں کی لائن لگی رہتی ہے، تم تو جانتی ہو میں نے آج تک کبھی پاپا سے فون پر بات نہیں کی، اس لیے نمبر بھی نہیں جانتا۔ کائنہ نے مورا کے اندر آ کر کہا، تمہیں شرم آنی چاہیے، اپنے باپ کے دشمن سے محبت کر رہی ہو۔ وہ دونوں ہاتھوں سے اپنے سر کو تھام کر بولی، اور سب یہ میرے اندر آ کر تمہارے خلاف بول رہی ہے، اس کا مطلب ہے وہ تمہیں میرے خلاف بھڑکا کر مجھ سے دور کرے گی، پھر تمہاری جگہ لینے کے لیے مجھ سے فلرٹ کرے گی۔ اس عورت کے ارادے خطرناک ہیں،
کبھی پاپا کا فون نمبر پوچھتی ہے، کبھی میری طرف لڑکتی ہے۔ باپ نہ صحیح تو بیٹا، بیٹا نہ صحیح تو باپ، باپ رے باپ، مجھے اس عورت سے بچاؤ ماورا۔ ماورا غصے سے بولی، اے تم کون ہو؟ کیوں میرے پورس کو مجھ سے چھین لینا چاہتی ہو؟ کائنہ نے جھنجھلا کر کہا، یہ الٹی سیدھی باتیں کرنے والا بیوقوف تمہیں کیوں اچھا لگتا ہے؟ میں اور اسے فلرٹ کروں گی؟ میں تو اسے ٹھوکروں میں اڑاؤں گی۔ اسے کہو ابھی یہاں سے چلا جائے، ورنہ میں دماغی جھٹکے پہنچا کر اسے مار ڈالوں گی۔ مورا نے گھبرا کر کہا، پورس یہ کہتی ہے تم ابھی یہاں سے چلے جاؤ، تم ابھی یہاں سے نہیں جاؤ گے تو وہ یہاں آ جائے گی، اسے کہہ دو میں اسے تمہاری جگہ نہیں دوں گا۔ وہ پورس کے اندر آ کر بولی، گدھے کے بچے، تو سزا پانے کے بعد ہی یہاں سے بھاگے گا۔ یہ کہتے ہی اس نے زلزلہ پیدا کیا۔ وہ اپنا سر کھجاتے ہوئے بولا، مورا یہ مجھے گدگدی کر رہی ہے، اس نے لفٹ دینا شروع کر دی ہے۔ کائنہ دماغی طور پر اپنی جگہ حاضر ہو کر سوچنے لگی، میں نے ایسا دماغی جھٹکا پہنچایا تھا کہ وہ مر ہی جاتا، مگر وہ ایک ذرا سا بھی متاثر نہیں ہوا۔ اتنے زبردست حملے کے باوجود نارمل ہے۔ یہی بات سمجھ میں آتی ہے کہ اسے روحانی عمل کے ذریعے تحفظ دیا جا رہا ہے۔ وہ پھر اس کے دماغ میں چلی آئی۔ پورس نے کہا، کیا یہ بہتر نہ ہوگا کہ تم اپنا صحیح تعارف پیش کرو، ہمیں دشمنی کی وجہ تو معلوم ہو۔ وہ بولی، میں جو کوئی بھی ہوں، بس اتنا سمجھ لو کہ جب تک ایشو رارا یہاں نہیں ہے تب تک میں مورا اور دامودر کی نگرانی کروں گی، تمہیں ان سے دور کر دوں گی۔ ابھی یہ معلوم ہوا ہے کہ تم پر روحانی عمل کیا گیا ہے، اس لیے بہت بڑی سزا سے محفوظ ہو، مگر میں تمہارا پیچھا نہیں چھوڑوں گی۔ یہ لکھ لو، تمہاری موت میرے ہاتھوں سے ہوگی۔ اور اس نے کہا، مورا کے باپ کو ایسا غصہ دکھانا اور چیلنج کرنا چاہیے، مگر تم چیلنج کر رہی ہو۔ وہ کہاں گم ہو گیا ہے؟ زندہ تو ہے۔ وہ بولی، وہ تو زندہ ہے، مگر تمہارا باپ بڑی خوش فہمی میں مبتلا ہے، اس کی ڈیمی کو قتل کر کے سمجھ رہا ہے ایشورا کو ختم کر چکا ہے۔ مجھے یقین نہیں آ رہا ہے کہ میرے پاپا نے اتنا بڑا دھوکہ کھایا ہوگا۔ مورا نے پوچھا، میرے پاپا کہاں ہیں؟ وہ بولی، سیارے میں گیا ہے، وہاں سے غیر معمولی مشینیں لا کر رات کو پھر ایک بار چوہے کی طرح کسی بل میں چھپنے پر مجبور کر دے گا۔ اور اس نے کہا، پاپا اسی دنیا میں تھے اور اس کی ٹریسنگ مشین انہیں ڈھونڈ نہیں پائی تھی، ابھی وہ سیارے سے واپس آ کر کچھ نہیں کر پائے گا۔ تم بھی سن لو، سر پٹکتی رہ جاؤ گی، مگر مجھے اور مورا کو جدا نہیں کر پاؤ گی۔ وہ سخت لہجے میں بولی، میں مورا کو دماغی جھٹکے پہنچاؤں گی، اسے تکلیف میں مبتلا کروں گی، تو کیا اس کی سلامتی کی شرط پر یہاں سے نہیں جاؤ گے؟ وہ پریشان ہو کر بولا، تم ایسا نہیں کرو گی، اس کے باپ کی طرف سے اس کی نگراں اور محافظ ہو، اسے کبھی نقصان نہیں پہنچاؤ گی۔ میں اپنا مقصد حاصل کرنے کے لیے کچھ بھی کر سکتی ہوں۔ کائنہ نے دیکھا تھا کہ مورا اور دامودر پر جو روحانی عمل کیا گیا تھا وہ ختم ہو چکا ہے۔ وہ مورا کو معمولی سی سزا دے کر ہلکا سا زلزلہ پیدا کر کے پورس کو اس سے دور رہنے پر مجبور کر سکتی تھی۔ مورا سہم کر پورس سے لپٹ گئی تھی، کہہ رہی تھی، تم نے مجھے زہریلے سام سے بچایا ہے، کسی طرح اس عورت سے بھی بچاؤ۔ کائنہ نے کہا، ایک ہی شرط پر خود کو بچا سکتی ہو، کل دین اسلام قبول کر کے اس کی شریک حیات بننا چاہتی ہو، بس یہ غلطی نہ کرو، اس سے صاف کہہ دو کہ اس کا دین قبول نہیں کرو گی۔ مورا نے کہا، ہم نیک کام میں دیر نہیں کرتے، تم کل کی بات کر رہی ہو، پورس آج شام کو ہی مجھے کلمہ پڑھا چکا ہے، میں مسلمان ہو چکی ہوں، جس دین کی مہر میرے دل پر لگ چکی ہے اسے تم نہیں مٹا سکو گی، یہ بات ہے تو لو، پہلی سزا پاؤ۔ یہ کہہ کر اس نے ہلکا سا زلزلہ پیدا کیا۔ پورس کے سینے پر سر رکھے بیٹھی ہوئی تھی، اس سے کہہ رہی تھی، پتہ نہیں وہ دشمن عورت کیا کرنے والی ہے۔ وہ دونوں نہیں جانتے تھے کہ وہ کیا کر رہی ہے۔ ایک بار ناکامی کے بعد اس نے دوسری بار زلزلہ پیدا کیا۔ تیسری بار مورا کے اندر اجنبی زبان میں کچھ پڑھنے لگی۔ اس نے کہا، یہ میرے اندر کچھ پڑھ رہی ہے۔ پورس نے کہا، تم کلمہ طیبہ پڑھتی رہو، فی الحال تمہیں یہی یاد ہے۔ وہ کلمہ طیبہ پڑھنے لگی۔ کائنہ بلند آواز میں شروع ہو گئی۔ مورا اس سے بھی بلند آواز میں بار بار کلمہ پڑھ رہی تھی۔ اس نے پراسرار علم کا سہارا لے کر ایک بار پھر زلزلہ پیدا کیا، مگر کوئی خاطر خواہ نتیجہ نہ نکلا۔ وہ محفوظ تھی اور مسلسل کلمہ پڑھتی جا رہی تھی۔ جناب توریزی نے جب انشے کو ہدایت کی تھی کہ ان بہن بھائی کے دماغوں سے لاکھ ہٹا دے، تبھی انہوں نے ان پر روحانی عمل کر دیا تھا، جس کے نتیجے میں منفی خیال خوانی انہیں نقصان نہیں پہنچا رہی تھی۔ کائنہ دماغی طور پر اپنی جگہ حاضر ہو گئی۔ وہ بہت دیر سے عمل کر رہی تھی۔ اس کے سامنے جلتی ہوئی موم بتی پگھل کر مختصر سی ہو گئی تھی۔ وہ بھی اس موم بتی کی طرح روحانیت کے سامنے سکڑ سی گئی تھی۔ تمام خوش فہمیاں پگھل چکی تھیں۔ شدید مایوسی مل رہی تھی، دل ڈوب رہا تھا۔ زندگی میں پہلی بار اس کا کوئی پراسرار علم ناکامی سے دوچار ہوا تھا۔ اسے غصہ آ رہا تھا، اگرچہ وہ اور بھی کئی علوم جانتی تھی، آئندہ انہیں آزما سکتی تھی، لیکن پہلی ناکامی سمجھا رہی تھی کہ وہ بچوں کا کھیل کھیلنے میدان عمل میں نہیں آئی ہے، آئندہ پھونک پھونک کر قدم اٹھانا ہوگا۔ وہ تھکی آ رہی سی فرش پر اوندے منہ لیٹ گئی۔ ہزاروں برس سے جس خیالی دیوتا کی پرستش کی جا رہی تھی، اس کے آگے اوندھی ہو کر زیر لب کچھ پڑھنے لگی۔ اسے تھوڑی دیر بعد ہی محسوس ہونے لگا کہ شکست خوردگی کا صدمہ کم ہو رہا ہے۔ اس کے اندر غم و غصہ نہیں رہا تھا۔
وہ سکون سے سوچ رہی تھی، مجھے بڑی حکمت عملی سے یہ جنگ لڑنی ہوگی، آئندہ روحانیت سے براہ راست ٹکرانا دانش مندی نہیں ہوگی، میں بالواسطہ ان کے خلاف بہت کچھ کر سکتی ہوں۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گئی۔ ایشورا رابطہ قائم کرنے کے لیے اسے ایک آلہ دے گیا تھا، وہ اسے ہاتھوں میں لے کر آپریٹ کرنے لگی۔ تھوڑی دیر بعد اس کی نانی اسکرین پر تحریر ابھری، دیوی ماں کی جے ہو، میں ایشورا آن لائن ہوں۔ وہ تحریر کے ذریعے بولی، تمہاری بیٹی اور بیٹے کے دماغوں سے لاکھ ہٹ گئے ہیں، تم واپس آ کر ان سے بات کر سکو گے۔ اس کی تحریر نے کہا، دیوی ماں تو نے خوش کر دیا، واقعی تو مہا شکتی مان ہے، میں چاہتا ہوں میرے بچوں کا دماغ کورس کی طرف سے پھیر دے، اپنے عمل سے ان کے دلوں میں نفرت پیدا کر دے۔ وہ بولی، روحانی قوتوں سے ٹکرانا بہت مشکل ہے، اس سلسلے میں میرا پراسرار علم کام تو کرے گا، مگر سہارے کے لیے تیری غیر معمولی مشینیں بہت ضروری ہیں، تو کب تک انہیں یہاں لا سکے گا؟ اے دیوی ماں، ایک نہیں کئی مشینیں تیار کرنی ہوں گی، ان کی تیاریوں میں بہت وقت لگے گا، میری کوشش ہوگی کہ 4 سے 6 ماہ کے اندر میرا ٹارگٹ مکمل ہو جائے، اس عرصے میں جتنی بھی مشینیں تیار ہوں گی میں انہیں زمین پر لے آؤں گا۔ کوئی بات نہیں، 6 ماہ صحیح، دیر آئے درست آئے، میں انتظار کروں گی۔ اس نے رابطہ ختم کر دیا۔ فکر اور پریشانی ابھی ختم نہیں ہوئی تھی، وہ روحانیت کے خلاف اتنا مضبوط محاذ بنانا چاہتی تھی کہ پھر کبھی شکست کا منہ نہ دیکھنا پڑے۔ ابھی اس کے آگے کئی راستے تھے، کئی منتشر قوتیں تھیں جنہیں وہ یکتا کرنا چاہتی تھی۔ وہ رات گزرتی جا رہی تھی، صبح ہونے والی تھی، مگر آنکھوں سے نیند اڑی ہوئی تھی۔ خاطر خواہ محاذرے کے بغیر اسے نیند آنے والی نہیں تھی۔ وہ دوسری شمع روشن کر کے پھر فرش پر پلتھی مار کر بیٹھ گئی۔ جوگی مہاراج نے ایشورا سے کہا، کوہ طور جہاں حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے خدا کو دیکھنے کی ضد کی تھی اور خدا کی جانب سے ایک تجلی کو برداشت نہ کر سکے تھے، ان پر بے ہوشی طاری ہو گئی تھی۔ اسی کوہ طور کے غار میں علم بصیرت رکھنے والے یہودیوں کے پیشوا برائٹ موزز رہتے ہیں۔ کائنہ شمع کے لوگوں کو تکتے ہوئے انہی بزرگ پیشوا کا دھیان کر رہی تھی۔ آتم شکتی اور روحانی علوم جاننے والوں کے درمیان ایک ایسا تصوراتی رابطہ قائم ہوتا ہے کہ وہ تصور عارضی حقیقت بن جاتا ہے اور جس کا دھیان کیا جاتا ہے وہ مجسم سامنے دکھائی دینے لگتا ہے۔ شمع کی لو کے اس پار عظیم پیشوا کا جو تصور تھا وہ واضح طور پر مجسم ہونے لگا۔ ان کی عمر 80 برس تھی، داڑھی مونچھ اور سر کے بال ایسے سفید تھے کہ چاندی کی طرح چمک رہے تھے۔ وہ ایک سرخ کمبل میں لپٹے ہوئے تھے، دھیمے لہجے میں بول رہے تھے اور وہ دھیمی آواز بھی دل تک پہنچ کر گونجتی ہوئی سی لگ رہی تھی۔ اے کائنہ، تو مجھے کیوں یاد کر رہی ہے؟ وہ دونوں ہاتھ جوڑ کر سر جھکا کے بولی، اے پیشوائے اعظم، میں تجھے مشکل کشا مانتی ہوں، بڑی مشکل میں ہوں، تیری نظر کرم اور مہربانیاں چاہتی ہوں۔ انہوں نے آنکھیں بند کر لیں، پھر بند آنکھوں کے پیچھے کائنہ کو دیکھنے لگے کہ وہ کن حالات سے گزرتی آئی ہے۔ بہت کچھ معلوم کرنے کے بعد انہوں نے آنکھیں کھول کر کہا، تو بابا صاحب کے دائرے کے خلاف محاذرہ کر رہی ہے، ہماری دنیا میں بانو راما کے گریٹ ایشورا کی حکومت قائم کرنا چاہتی ہے۔ وہ بولی، اب تک یہی ارادہ تھا، مگر تیری بھرپور مدد ملتی رہی تو دنیا کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک یہودی قوم حکومت کرے گی۔ انہوں نے کہا، روحانیت کے مراحل سے گزرنے والے خواہ کسی مذہب سے تعلق رکھتے ہوں، کبھی ایک دوسرے کے خلاف نہ کچھ بولتے ہیں نہ کچھ سنتے ہیں، لیکن بابا صاحب کے دائرے والوں نے ہمارے درمیان دیوار کھڑی کر دی ہے، اپنے ادارے کو فولادی قلعہ بنا دیا ہے، میرے عقیدت مند یہودیوں کو وہاں قدم رکھنے کی اجازت نہیں دیتے۔ انہوں نے ایک ہاتھ اٹھا کر کہا، ہم یہودی کسی سے کم تر نہیں ہیں، مجھے آگاہی مل چکی تھی کہ تو سیارہ والوں کی ٹیم لے کر میرے پاس آئے گی، اگر میں نے تیرا ساتھ دیا تو میری قوم کو سب پر برتری حاصل ہو جائے گی۔ وہ خوش ہو کر بولی، تیرے پاس روحانی قوتیں ہیں، میں پورے اسرار علوم کی ماہر ہوں اور سیارے والے حیرت انگیز غیر معمولی مشینیں رکھتے ہیں، اس 3 طرفہ محاذرے سے ہم اتنے مستحکم اور ناقابل شکست بن جائیں گے کہ بابا صاحب کا وہ فولادی قلعہ مٹی کا ملبہ بن کر رہ جائے گا۔ پیشوائے اعظم نے کہا، میرا دل کہتا ہے ہمارے پاس سیاسی قوت بھی ہونی چاہیے، اگر یورپ اور امریکہ کی تمام روحانی قوتیں ہمارا ساتھ دیں گی تو مسلمانوں کو روحانی اور جسمانی طور پر کچلنے میں دیر نہیں لگے گی۔ بے شک جب دنیا کے تمام مذاہب، تمام قومیں اور تمام قوتیں متحد ہو جائیں گی تو مسلمان ایک کونے میں سمٹ جائیں گے، ان کے مقدر میں صرف پسپائی اور غلامی ہوگی۔ پہلے بھی بابا صاحب کے دائرے کے خلاف کئی بار سازشیں کی گئیں، ہر سازش میں یہودی اور نصاری شامل ہے۔ اس بار ان کے ساتھ یہودیوں کا روحانی پیشوا اور اسرار علوم جاننے والی کائنہ اور غیر معمولی مشینیں رکھنے والے ایشورا اور دی گریٹ ایشورا تھے۔ ادارے کے خلاف بہت ہی مضبوط اور ناقابل شکست اتحاد قائم ہونے والا تھا۔ ایسا زبردست منصوبہ پہلے کبھی نہیں بنایا گیا تھا۔ آثار بتا رہے تھے بڑی ہی ہنگامہ خیز جنگ شروع ہوگی اور قیامت کا منظر دیکھنے میں آئے گا۔ میں اور ثنا بہت خوش تھے، جیسے ایک شکاری کسی خونخوار شیر کو مار کر خوش ہوتا ہے، ویسی ہی خوشی ہمیں مل رہی تھی۔ ثنا نے کہا، اس کی بیٹی اور بیٹا یہی ممبئی میں ہے، پورس ان کے ساتھ ہے، اسے معلوم ہونا چاہیے کہ ایشورا مارا گیا ہے۔
میں نے کہا تم ٹھیک کہتی ہو، اس کے بچوں کو بھی معلوم ہونا چاہیے کہ ان کا باپ اب اس دنیا میں نہیں رہا ہے۔ میں خیال خانی کی پرواز کرتا ہوا پورس کے اندر پہنچ گیا۔ اس وقت مجھے اس کے اندر ایک عورت کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ وہ کہہ رہی تھی جب تک ایشورا یہاں نہیں ہے تب تک میں ماورا اور دامودر کی نگرانی کروں گی، تمہیں ان سے دور کر دوں گی۔ ابھی یہ معلوم ہوا ہے کہ تم پر روحانی عمل کیا گیا ہے، اس لیے بہت بڑی سزا سے محفوظ ہو، مگر میں تمہارا پیچھا نہیں چھوڑوں گی۔ یہ لکھ لو، تمہاری موت میرے ہاتھوں سے ہی ہوگی۔ پتہ نہیں وہ کون تھی، میں چپ چاپ اس کی باتیں سن رہا تھا، اور اس نے اس کے جواب میں کہا ماورا کے باپ کو ایسا غصہ دکھانا اور چیلنج کرنا چاہیے، مگر تم چیلنج کر رہی ہو۔ وہ کہاں گم ہو گیا ہے؟ زندہ تو ہے۔ وہ بولی وہ تو زندہ ہے، مگر تمہارا باپ بڑی خوش فہمی میں مبتلا ہے، اس کی ڈمی کو قتل کر کے سمجھ رہا ہے ایشورا کو ختم کر چکا ہے۔ ثنا میرے اندر موجود تھی۔ ہم دونوں نے اس عورت کی بات سنی تو ذہن کو ایک جھٹکا سا لگا۔ پورس کہہ رہا تھا مجھے یقین نہیں آ رہا ہے کہ میرے پاپا نے اتنا بڑا دھوکہ کھایا ہوگا۔ ماورا نے اپنے باپ کے متعلق پوچھا، میرے پاپا کہاں ہیں؟ اس عورت کی آواز سنائی دی، سیارے میں گیا ہے، وہاں سے غیر معمولی مشینیں لا کر فرات کو پھر ایک بار چوہے کی طرح کسی بل میں چھپنے پر مجبور کر دے گا۔ پورس کہہ رہا تھا پاپا اسی دنیا میں تھے اور اس کی ٹریسنگ مشین انہیں ڈھونڈ نہیں پائی تھی، اب بھی وہ سیارے سے واپس آ کر کچھ نہیں کر پائے گا۔ تم بھی سن لو، سر پٹکتی رہ جاؤ گی، مگر مجھے اور ماورا کو جدا نہیں کر پاؤ گی۔ میں دماغی طور پر اپنی جگہ حاضر ہو گیا۔ ثنا مجھے حیرانی سے تک رہی تھی۔ اس نے کہا فراد یہ سب کیا ہے؟ کہ واقعی ہم نے ایشورا کی ڈمی کو ہلاک کیا ہے اور وہ کمبخت ابھی تک زندہ ہے؟ میں نے کہا پورس کے پاس آنے والی وہ عورت کہہ رہی ہے وہ سیارے میں چلا گیا ہے، ہمیں اس کے اندر جا کر معلوم کرنا چاہیے۔ ہم نے بیک وقت خیال خوانے کی پرواز کی، ایشورا کے اندر پہنچنا چاہا تو ہماری سوچ کی لہریں بھٹکنے لگیں، اس کا دماغ نہیں مل رہا تھا۔ ثنا نے کہا جب کوئی مر جاتا ہے تو اس کی مردہ دماغ کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، سوچ کی لہریں بھٹکنے لگتی ہیں۔ میں نے کہا کوئی زمین کی کشش سے باہر چلا جائے تبھی یہی ہوتا ہے۔ ایشورا زندہ ہے اور زمینی کشش سے دور سیارے میں جا چکا ہے۔ ہم پھر پورس کے اندر پہنچ گئے۔ یہ معلوم ہوا کہ وہ عورت پورس اور ماورا کو نقصان پہنچانے میں ناکام ہو کر واپس چلی گئی ہے۔ وہ دونوں حیران تھے کہ وہ دشمن عورت کون تھی، کیوں ان سے دشمنی کر رہی تھی۔ اس نے اپنے متعلق کچھ نہیں بتایا تھا۔ اس وقت یہ معلوم نہ ہو سکا کہ وہ پراسرار علوم جاننے والی خطرناک کائنہ ہے۔ ثنا نے کہا ہم نے خیال خانی کے ذریعے اسے ٹریپ کیا تھا، اگر اس کا کام تمام کرتے وقت وہاں موجود رہتے تو اتنا بڑا دھوکہ نہ کھاتے۔ میں نے کہا ہم اسے ٹریپ کرتے وقت بھی دھوکہ کھا رہے تھے، وہ شیطان جانتا تھا کہ ہم اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، وہ جان بوجھ کر انجان بنتا رہا۔ سفاری پارک میں پہلی بار دلربا سے ملنے کے لیے خود نہیں آیا، اسی مرحلے پر ہم اس کی چال بازی کو سمجھ نہیں پائے۔ ثنا ذہن پر زور ڈال کر سوچ رہی تھی، پھر بولی اسے کیسے معلوم ہوا ہوگا کہ ہم دلربا کے ذریعے اسے ٹریپ کرنے والے ہیں؟ فراد اس پہلو سے سوچو کہ ایشورا گوانزا میں کیوں تھا، وہاں کیا کر رہا تھا، کیا اس کائنہ کے پراسرار علوم سے فائدہ اٹھانے گیا تھا؟ میں نے چونک کر اسے دیکھا، اس کی بات دل کو لگی تھی۔ دماغ میں خیال پیدا ہوا کہ ابھی پورس اور ماورا کے پاس آنے والی وہ عورت کائنہ تھی۔ میں نے کہا وہ عورت کہہ رہی تھی کہ ماورا کا باپ سیارے میں گیا ہے، کیا وہ ایشورا کی رازدار ہے؟ وہ ٹیلی پیتھی جاننے والی کیا کائنہ ہو سکتی ہے؟ ابھی تم نے خیال ظاہر کیا ہے کہ ایشورا کائنہ کے پورے اسرار علوم سے فائدہ اٹھانے کے لیے گوانزا گیا ہوگا، غیب کی باتیں بتانے والی نے اسے ہمارے خطرے سے آگاہ کیا ہوگا۔ بے شک ایشورا پورے اسرار علوم نہیں جانتا، کائنہ نے اسے ہماری انتقامی کارروائیوں سے بچایا ہے۔ میں نے کہا ہمیں خیال خانی کے ذریعے اس مندر میں جانا چاہیے تھا، مگر ہم دشمن کی ڈمی کو ہلاک کر کے مطمئن ہو گئے اور کائنہ کو بھول گئے۔ ہم ابھی اس کے متعلق بہت کچھ معلوم کر سکتے ہیں۔ ہاں معلوم کرنا ہوگا، جب تک وہ سیارے سے واپس نہیں آئے گا تب تک وہ دشمن عورت یا کائنہ پورس، ماورا اور دامودر کے پیچھے پڑی رہے گی، ہماری لا علمی میں ہمیں بھی نقصان پہنچا سکتی ہے۔ وہ بولی میں نے پورس کے اندر اس عورت کی آواز سنی تھی، مجھے اس کا لب و لہجہ یاد ہے۔ مجھے بھی یاد ہے، مگر وہ ہمیں اپنے اندر آنے نہیں دے گی، ہم اس کے چور خیالات نہیں پڑھ سکیں گے۔ وہاں 2 گائیڈز ہمارے علاقار ہیں، کیوں نہ ان کے ذریعے کائنہ کے مندر تک پہنچا جائے۔ میں نے تائید میں ساری لا کر کہا ہم مجھ سے اپنی اصلیت چھپانے کی کوشش کریں گے، دیکھیں گے کہ وہ کتنی پہنچی ہوئی ہے۔ ہم دونوں ان گائیڈز کے اندر پہنچ گئے۔ ہم نے پہلے بھی ان کے ذریعے کائنہ کے سلسلے میں بہت کچھ معلوم کیا تھا، لیکن وہ مندر کے تہہ خانے میں کیسی پراسرار زندگی گزارتی ہے یہ نہ تو گائیڈز جانتے تھے اور نہ ہمیں اب تک معلوم ہو سکا تھا۔ اندر کی باتیں معلوم کرنے کے لیے لازمی تھا کہ ہم کائنہ کے عقیدت مندوں کو علاقار بنا کر اس کے سامنے جاتے اور اس کی باتیں سنتے۔ وہ عقیدت مندوں کی بھیڑ میں ہمیں پہچان نہ پاتی۔ وہ دونوں گائیڈز ہماری مرضی کے مطابق اس جنگل میں پہنچ گئے۔ مندر کے چھوٹے چھوٹے کاٹیجز میں جا کر عقیدت مندوں سے ملاقات کرنے لگے۔ ہڈسن نامی ایک یورپی نوجوان کائنہ سے ملاقات کے شوق میں آیا ہوا تھا۔ وہ ایک سیاح تھا، اس وقت اپنے کاٹیج میں سو رہا تھا۔
میں نے اسے تنویمی عمل کے ذریعے اپنا معمول اور تابعدار بنا لیا۔ ثنا نے ایک نوجوان عورت کو اپنی معمولہ اور تابعدار بنا لیا۔ اس عورت کا نام ماریا تھا۔ وہ فریاد کرنے آئی تھی کہ انگولا کے ایک سیاسی لیڈر نے اس کی عزت لوٹی ہے، اب اس کے پاؤں باری ہو گئے ہیں۔ وہ دیوی کائنہ سے التجا کرنا چاہتی ہے کہ اس ظالم کو سزا دے کر اس سے انصاف کیا جائے۔ کائنہ کے اپنے کئی مسائل تھے۔ سب سے بڑا مسئلہ اپنی پراسرار شخصیت کے رعب اور دبدبے کو قائم رکھنا تھا۔ اگر ایشورا واپس آ کر یہ دیکھتا کہ وہ روحانی قوتوں کے آگے کمزور پڑ رہی ہے تو اس کے آگے جھکنے سے انکار کر دیتا۔ لہٰذا اپنی اہمیت بڑھانے کے لیے اس نے یہودی پیشوا اعظم سے گٹھ جوڑ کیا تھا۔ وہ یہودی پیشوا یورپ اور امریکہ کی سیاسی قوتوں کو اپنی حمایت میں یکجا کر رہا تھا۔ اس پہلو سے اطمینان ہو گیا تھا کہ وہ بابا صاحب کے دائرے کے خلاف بڑا زبردست اتحاد قائم کر رہی ہے۔